دوستوں، موبائل فون، آئی پیڈ یا ٹیلی ویژن کا استعمال ہماری زندگی میں عام ہو گیا ہے۔ دوستوں سے بات کرنی ہو یا فیملی سے شاپنگ کرنی ہو یا ویڈیو گیم کھیلنی ہو، تازہ ترین خبریں پڑھنی ہو یا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کوئی تبصرہ پڑھنا ہو، ہم سب لوگ موبائل فون یا ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کو موبائل فون سے دور رکھنے اور ان کی نشو و نما کو بہتر کرنے کے لیے 9 طریقے یہ ہیں۔ دوستوں، نمبر 1، مثال قائم کریں۔ بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے لیکن بچے اپنے اطراف میں ہونے والے سرگرمیوں پر غور کرتے ہیں۔ اکثر والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں وہ کام مت کرو جو میں کرتا ہوں، بلکہ وہ کام کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بچوں کے لیے دوپہر اور رات کے کھانے میں موبائل فون نہ استعمال کرنے کا کوئی قانون موجود ہے؟ اس کا مطلب والدین بھی اس وقت فیس بک یا انسٹاگرام استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ والدین جتنا زیادہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، وہ اسی طرح بچوں کی نشو و نما پر توجہ نہیں دے سکتے۔ بچے کو دنیا سے زیادہ باخبر رہنے کے لیے آپ کو معاشرے میں انہیں مختلف مواقع دینا ہوں گے۔ آؤٹ ڈور گیمز پلان کریں، بچوں کو نئی صلاحیتیں اور ہنر سکھائیں۔ مثال کے طور پر بائیکنگ، تیراکی، کیمپنگ، آرٹ اینڈ کرافٹ جیسی سرگرمیاں بہت فائدہ مند رہیں گی۔ نمبر 2، گھر سے باہر وقت گزاریں۔ الیکٹرانک گیمز اور ٹی وی کے تعلیمی پروگرام بچے کے ذہن کو نکھارنے میں مدد کریں گی، لیکن یاد رہے اس کی وجہ سے دماغ اکتا جاتا ہے۔ ایسے میں اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو قدرتی مناظر دکھائیں۔ روزانہ یا ہفتے میں ایک بار اپنے احباب کے گھر ضرور لے کر جائیں یا کسی پارک میں چلے جائیں۔ اگر بائیکنگ کر سکتے ہیں تو بہترین ہے، اس سے بچے کا دماغ پرسکون رہے گا۔ نمبر 3، پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اب ضروری نہیں کہ تمام سرگرمیاں گھر سے باہر ہوں، گھر کے اندر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بچوں کے اسکول کی چھٹیوں کے دوران آپ انہیں کتابوں کی فہرست دیں اور انہیں پڑھنے کی ترغیب دیں۔ پڑھنے کے بھی چند اصول ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دنیا جہان کی کتابیں اٹھا کر نہ دیں، بلکہ تقریری مہارتوں پر مبنی منطقی سوچ کے حوالے سے کتابیں مؤثر ثابت رہیں گی۔ اور جب موقع ملے تو بچوں کو مزاحیہ کتابیں بھی پڑھ کر سنائیں۔ نمبر 4، کھیلوں کی ترغیب دیں۔ اب بچے اگر کھیلیں گے تو ان کی دماغی نشو و نما میں اضافہ ہوگا۔ کوشش کریں بچوں کو پارک میں لے جائیں یا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکیں تاکہ بچوں کے درمیان اچھے تعلقات بن سکیں۔ یہ سرگرمی بچوں کی مہارت میں اضافہ کرے گی۔ نمبر 5، روڈ ٹرپ پر جانے کا پلان بنائیں۔ کوشش کریں ہفتے میں ایک بار ضرور کسی جگہ گھومنے جائیں۔ کہیں جانے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہو تو آپ نقشے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ریسرچ کریں اور فیملی سے مشورہ ضرور لیں، اور خاص طور پر کہیں گھومنے کا پلان بنائیں تو اپنے بچوں کی رائے لینا ہرگز مت بھولیں۔ اس طرح بچے موبائل فون سے دور رہیں گے اور فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ نمبر 6، گھر کے کاموں میں مدد کرنا بھی بچوں کی نشو و نما میں بہتری لا سکتا ہے، مگر کیسے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کاغذ پر گھر کے کاموں کی فہرست بنائیں اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھمائیں اور انہیں فہرست میں موجود تمام کام کرنے کا کہیں۔ مثال کے طور پر بستر ٹھیک کرنا، کمرے کی چیزیں اپنی جگہ پر رکھنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح آپ اپنا بھی وقت بچا سکتے ہیں اور بچے کے اندر ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوگا۔ نمبر 6، تمام موبائل فون بچوں کے کمروں سے باہر رکھیں۔ موبائل فون بچوں کے کمروں سے باہر رکھیں۔ رات کی نیند بچوں کی دماغی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تحقیق کے مطابق رات کو سونے کے درمیان موبائل فون قریب ہونے سے آپ کی نیند متاثر ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، موبائل فون استعمال کرنے کا وقت تعین کریں۔ موبائل فون کا استعمال محدود کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ الیکٹرانک آلات پر پابندی عائد کر دی جائے، لیکن جان لیں کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال آپ کے بچوں کے دماغ کو غیر فعال کر سکتا ہے۔ اس لیے حکمت عملی کے ساتھ شیڈول ضروری ہے۔ صبح کے اوقات میں موبائل فون استعمال نہ کریں کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن تازہ ہوتا ہے۔ موبائل فون کے استعمال کا بہترین وقت دوپہر ہے۔ اس وقت سورج سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے اور بچے بہت پہلے سے ہی تھک چکے ہوتے ہیں۔ بچوں کے موبائل استعمال کرنے کا دورانیہ صرف 30 منٹ یا 1 گھنٹے کا ہدف رکھیں۔ سونے سے کم 2 گھنٹے پہلے تمام الیکٹرانکس آلات چھپانا یاد رکھیں۔ نمبر 8، آرام کریں۔ اگر آپ ہمیشہ مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کچھ وقت آرام کرنے کا بھی رکھیں۔ بوریت کا وقت تخلیقی عمل متحرک کرنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے اپنے کیلنڈر پر آرام کرنے کا وقت چھوڑنے سے نہ گھبرائیں۔ اپنے بچوں سے بات کریں کہ کس وقت مصروف نہیں ہوتے، انہیں اس وقت خود سوچنے اور سمجھنے کی عادت ڈلوائیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پہ ہیں تو چینل کو